اور حضرت غوث الاعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے جب کسی نے پوچھا نا کہ حضرت جی عید آپ کیسے مناتے ہیں، آپ کی عید کب ہوگی، غوث الاعظم سرکار اب دیکھیں قد کاٹ دیکھیں، سید الاولیاء غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ رمضان میں، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء ہوا، اتنے بڑے ولی۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ کی عید کب ہوتی، آپ عید کیسے گزارتے ہیں اور آپ کی عید کب ہوگی، فرمایا اب رونا آپ نے شروع کر دیا، اتنا روئے داڑھی تر ہو گئی، اتنا روئے سینہ تر ہو گیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت میں نے غلطی کر دی آپ سے پوچھ کے، میں نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ آپ کی عید کب ہوگی، آپ عید کیسے مناتے ہیں، فرماتے ہیں گناہ گار ہوں، جب ایمان لے کر دنیا سے جاؤں گا نا اس دن عبد القادر کی عید ہوگی۔ میں اور آپ دیکھیں، میں تعارف کرا چکا ہوں ولیوں کے سردار، حسنی حسینی سید، باپ بھی سید ماں بھی جناب والا سید، باپ بھی ولی ماں بھی ولیہ، مادر ذات ولی، توجہ ہے کہ نہیں۔ حضرت فاروق اعظم سرکار آپ نے عید پڑھی، عید پڑھنے کے بعد آپ اپنے گھر چلے گئے، لوگ خوشیاں کر رہے ہیں مل رہے ہیں، فاروق اعظم گھر گئے، کمرے کا دروازہ بند کر کے روتے ہیں، اتنا روئے ہچکیوں پہ آ گئے۔ گھر والے کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوئے، بات تو خوشی کی ہے، عید کا دن ہے، خوشی کی بات ہے، عید کا دن ہے اور سارے خوشیاں منا رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، اب فاروق اعظم کو آپ سمجھتے ہیں نا جس کی آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں، سرکار علیہ السلام کے سارے صحابی مرید ہیں، فاروق اعظم مراد ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مالک عمر کے صدقے سے اسلام کو عزت دے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے آقا نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، فرمایا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، یہ عمر کی عظمت پر حدیثیں پڑھ رہا ہوں، بولیے پیار سے سبحان اللہ، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب عمر اسلام لائے نا صرف زمین والے نہیں آسمان والے بھی خوشی کر رہے تھے۔ اب اتنا بڑا بندہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جنت کا ٹکٹ ان کے پاس ہے اور خلیفہ دوم ہیں اور 4 یاروں میں شامل ہیں، خلفائے راشدین میں شامل ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے سسر ہیں، اتنے بڑے رشتہ اور اتنا بڑا مقام، اتنے بڑے متقی، باوجود اس کے کمرہ بند کر کے روتے ہیں، اتنا روئے۔ لوگوں نے پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت خیریت ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، سارے خوشیاں منا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، فرمانے لگے، اب جملہ سننا، فرمانے لگے خوشی تو وہ کرے جس کی نیکیاں قبول ہوئی ہوں، خوشی تو وہ کرے جس کی ساری عبادت قبول، کیا پتا رب نے عمر کی عبادت قبول کی ہے کہ نہیں کی۔ تو احباب آپ سے کہتا ہوں آج کا دن عظیم دن ہے، عبادت کا دن ہے، اللہ سے اجرت لینے کا دن ہے، بیٹھ جائیں خلوت میں، ایسے نہ کریں ادھر سے اٹھ کے چلے جائیں اور نوجوان موٹر سائیکل سنسر کر دے بھاں نہ کرنے لگ جائیں اور یعنی اور فحاشی پر نکل جائیں اور کوئی گندے پروگرام دیکھنے کے لیے نہ نکل جائیں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں آپ کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کے گپے نہ لگائیں، آج اجرت کا دن ہے، فاروق اعظم کے عمل سے سبق لیجئے، اپنے آپ کو بدلے کہ اتنا بڑا بندہ ہو کر روتے ہیں، کیا کہتے ہیں کیا پتا یہ عمر کی عید ہے یا وعید ہے، عمر کا عید کا دن ہے یا وعید کا، کیا پتا اللہ نے عمر کی عبادت تو عید تو اس کی ہو جس کی نیکیاں قبول، کیا پتا اللہ نے عمر کی نیکیاں قبول کی ہیں کہ نہیں کی۔ صاحب میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے گئے، ہر کسی کو، میں بیٹھا ہوں آپ سارے بیٹھے ہیں، ہر کسی کو پتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، ہر کسی کو پتا ہے کہ میں نے کتنے روزے رکھے ہیں، ہر کسی کو پتا ہے کہ میں نے ماہ مقدس میں کتنے سپارے تلاوت کی ہے، کتنے ختم کیے ہیں، میں نے ذات مصطفیٰ پہ کتنی مرتبہ درود پڑھا ہے، کتنی نماز تراویح پڑھی ہے، 8 پڑھی ہیں، 12 پڑھی ہیں یا جناب والا 20 پڑھی ہیں، پورے مہینے پڑھی ہیں، ہر کسی کو پتا ہے۔ لیکن تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر اپنے گربان میں جھانکیں، ہر کسی کو پتا ہے
آج بیٹھ جائیں، اگر وہ خامیاں رہ گئی ہیں رمضان میں، ہم رمضان کا حق ادا اگر نہیں کر سکے تو آج بیٹھ جائیں، سجدہ کریں، سجدہ ریز ہو جائیں، خلوت میں بیٹھ جائیں۔ آپ یار فاروق اعظم کی سنت ادا کر کے اکیلے بیٹھ کر مصلی پہ بیٹھ کے ذرا اپنے پلکوں کو گیلا کریں تو صحیح، پھر مزہ دیکھیں، ذرا آنسو بہائے تو صحیح، پھر مزہ دیکھیں اللہ انعام کیسا عطا فرماتا ہے۔ اب سنیے، یہ تو ہو گئی اصلاح کی باتیں، اب عشق کی بات کرتا ہوں۔ بابا فرید کوٹ مٹھن والی سرکار، آپ کوٹ مٹھن میں تھے تو وہاں پر ایک مجذوب تھا، یہ محبت کی بات سنیں، تو وہاں پر ایک مجذوب تھا، وہ ہر کسی سے پوچھتا تھا اکھ یار عید کنا، توجہ نہیں فرما رہے، اب محبت کی بات آ گئی ہے، بولے پیار سے سبحان اللہ۔ آپ محبت کی باتیں سننے کے عادی ہیں، سنیں، مجذوب تھا اور وہ کہتا ہے ہر کسی کو اکھ یار عید کنا، سارے کہتے یہ تو پاگل ہے، وہ دوسرے سے پوچھتا یار عید کنا، سارے کہتے پاگل ہے، وہ سارا دن پوچھتا رہا عید کنا، سارے کہتے پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے۔ جب شام کا ٹائم ہوا، وہ کوٹ مٹھن کے بازار میں جا رہا تھا، آگے بابا فرید آ رہے تھے، بابا فرید سے مل کے کہتا ہے کہ بابا جی عید کنا، خواجہ صاحب مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا یار مدینے نہ مل سی جڈاں، آکھے عید کنا، آکھے یار مل سی مدینے اللہ جڈاں۔ اللہ ایسی عید ہمیں بھی نصیب فرمائے جس میں مصطفیٰ کی ملاقات ہو جائے۔